السلام علیکم. نگراں حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں نون لیگ کی بی ٹیم ہی ہے. گھٹنے ٹیک دیے، مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ چلیے نگراں ہی صحیح مگر حکومت ہے. جی ماتھا میں وہ کہتی ہوں نا کہ وہ اسی در پر ہی جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ جب آپ کے تین وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے مہرے آپ کے اس کابینہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر داخلہ صاحب نے اگر ایک بیان دے دیا، ایک ایسے بیان دیا، اور ظاہر ہے جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ صحیح تھا کہ ایک کیا جو ایک عدالتوں سے ہاسپٹل اور پھر ہاسپٹل سے بیرون ملک گئے تو ان کے ساتھ کون سا رویہ ہوگا. اب اس طریقے سے جیسے یہ بتا رہے ہیں اس حساب سے تو ہمیں ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان سے معافی مانگ کے ریڈ کارپٹ پہ لا کر سیدھا سنگھاسن پہ بٹھا دینا ہے، اور سب جتنے بھی دشمن ہیں ان سب دشمنوں نے سر نگو ہو ان کے سامنے بیٹھے ہونے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر بگٹی صاحب نے مطلب ایک دم سے وہ پیچھے کیوں ہٹے. بس ایسے ہی چل رہا ہے. میں تو خود رات کو سوتے ہوئے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کوئی کشف دے دیں، کوئی ہلکا سا صبح خواب میں اشارہ آ جائے کہ مجھے سمجھ آئے کہ یہ چل کیا رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی افراتفری ہے کہ جو نگراں حکومت کر رہی ہے اس کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور چل کیا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. بس تمہارا ہمارا خدا آسرا. پہلے جی 21 اکتوبر آ تو جائے، وہ گارنٹی، وہ جو کہتے ہیں نا پکی پکی گارنٹی مل تو جائے. ویسے تو کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پر بھی بہت سارے ٹویسٹ ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے باقی ساتھی وہ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی ان کے دشمن ہے. جیسے شاید خاقان عباسی صاحب ان کا بیان سن لیں، مفتاح اسماعیل کا بیان سن لیں. کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ کود پڑے اس میدان میں سید مشاہد حسین، کہ وہ جس طریقے سے بیان دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ دوستی ہے یا دشمنی ہے یا کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو بلی بھی دی جاتی ہے نا. اگر ہم اپنی ویسے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جیسے بادشاہ اکبر کے لیے کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا، تو یہ والی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی تاریخ میں سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اقتدار کے لیے کسی کے کاندھے پر بھی، کاندھے پہ کیا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہیں قربانی نہ ہو کہ ان کو بہلا پھسلا کر یہاں پر نہ. دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے. ان کی حرکات و سکنات بھی دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے ابھی آپ ہنسیں گے کہ ایسے رکھ کے اور رائٹ لیفٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس سے وہ بندہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی وقت بھی کسی بھی وار کے لیے تیار ہوتا ہے. تو وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنی خاموشی سے کیا کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک بیانیہ پہلے 15 اکتوبر 15 سے 21 ہوا، پھر ان کی پارٹی کے لوگ سامنے آ گئے. یہ بہت تشویشناک بات ہے. اور ابھی جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا، اور کل مفتاح اسماعیل صاحب بھی ٹویٹر پہ ہر کسی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کسی نئی پارٹی کی ضرورت ہے، نئی پارٹی کی گنجائش نکل سکتی ہے. تو دل تو میرا چاہ رہا تھا پھر کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، کہ وہ پہلے ہم لوگوں نے دیکھ لی ان پارٹیز کا کہ آپ ایک بت بناتے ہیں، آپ ایک دیوتا بناتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں ان کا امیج بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا دل بھر گیا تو پھر وہ چیز لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتے ہوئے عرصہ لگتا ہے. 10 سال تو کہیں نہیں گئے. دیکھیے کہنے کو تو یہاں پر تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر وہ ایک ایسی چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم لوگ بھی ایسے ہیں، بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں، بہت جلدی قبول بھی کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیے نا اب اس کے لیے بھی کہا تھا کہ کنگز پارٹی ہے، لیکن وہ پٹ گئی کنگز پارٹی. اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کو تو آپ پارٹی سمجھیے ہی مت. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ واپس سے وہی چہرے کہ آپ نے پیپلز پارٹی سے 3 اٹھا لیے، چلیے فرحت اللہ بابر ہے اور رضا ربانی ہے، مصطفیٰ وہ کر لیے، جیسے خاقان اور مفتاح، یہ تو سب تھے نا. انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کیا کیا؟ کسی کے وہ کہتے ہیں نا ایک کریڈٹ پر کوئی ایک کام بتا دے کہ انسان کہے کہ ہاں یہ آپ نے کیا ہے. سسٹم تو وہی ہے، بیوروکریسی تو وہی ہے، عدلیہ تو وہی ہے، باقی سب وہی ہیں. کوئی آ کے چینج نہیں کر سکتا. اس پورے نظام کو بدلنا پڑے گا. مطلب تیزاب سے غسل کی ضرورت ہے. اب دیکھیے نا وہ کہتے ہیں سب سے بڑی بات کہ ڈنڈا پیر ہے، ڈنڈا پیر.
کون بدل سکتا ہے؟ دیکھیں سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی. ایک ٹیبل پہ سارے سیاستدان, بیوروکریسی, عدلیہ, ملٹری بیوروکریسی اور صحافی, یہ 5 جب تک لوگ بیٹھ کے اپنے اپنے حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گے. اب دیکھیے یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی نیچے آ رہے ہیں, چینی کی بوریاں پکڑی گئیں, سمگلنگ کی روک تھام. تو یہ پہلے کسی نے کیا ہاتھ باندھے ہوئے تھے کسی کے؟ یہ 16 ماہ میں یہ حکومت کیوں نہیں کر سکی, یا اس سے پہلے 3.5 سال؟ کیونکہ آپ کو, مجھے, یا ایون جو کراچی رہتا ہے اس کو سب پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں جا رہی ہے, پورے ملک میں ہر بندے کو پتہ ہے. تو مطلب کیا اس کے لیے آپ کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پھر ہم تو وہی قوم ہے جو مولا بخش سے سیدھے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی بھی شریف بندہ آ کے کیا کر سکے گا؟ یہ سب اپنا کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اب اپنی فیملی کو نہیں جی. یہ جس وقت انہوں نے کہا تھا ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, تو اس وقت بھی ہنسی آتی تھی کہ آپ سب چیزیں خود اپنے ہاتھ سے کر کے, اختیارات اور یہ اور وہ, آئین میں ترمیم اور سارا وہ کر کے, نہیں فروری میں بھی نہیں ہو رہا. اب کل میں ایک مولانا غفور حیدری صاحب کا بیان آیا پرسوں کہ فروری میں الیکشن نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہمارے علاقوں میں سردی بڑھ جاتی ہے اور برف باری ہوتی ہے اور لوگوں کا ٹرن اوور کم ہوتا ہے یہ ووٹ کے. اور کل خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ میرے حلقے میں تو برف پڑی ہوتی ہے. تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش ہے؟ اس نے کہا خواہش نہیں, میں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ شمالی علاقہ جات میں یہ دسمبر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ لینڈ سلائیڈنگ, راستے بند, تو اس میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے. تو دیکھیں مطلب الحمدللہ ہم لوگوں کا بہت دماغ ہے. ہم آئی ایم سوری بیسیکلی تھوڑا جگاڑ بگاڑ پسند کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی جگاڑ پیدا ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ فروری میں ہوں گے. یہ جماعتیں بھی دیکھیں, ابھی آپ کو پیپلز پارٹی کی بھی ابھی 2-3 دن سے اتنی آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہوں گی. پھر سندھ میں آپریشن بھی چل رہا ہے. میں نے تو اس وقت بھی دعا کی تھی کہ خدا کرے کہ احتساب ہو, یہ کسی کا بازو مروڑنا نہ ہو کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. پھر دیکھیے جب سے نیب بااختیار ہوا واپس سے, اور گاڑی میں دکھائی فائلیں بھری ہوئی ہیں, آپ نے کوئی چون چاں سنی نہیں ہوگی. بس ایک ایسے ہلکی پھلکی سی موسیقی میوزک وہ چل رہا ہے. ان کے لیے میرا نہیں خیال, کیونکہ یہاں جے یو آئی تو خیر اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, ایم کیو ایم نے, کیونکہ ایم کیو ایم بھی تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ مطلب کہ بس ہمیں جتوا دیں, تو وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم پیپلز پارٹی کو ملے گا. اور مرکز میں آنے کی خواہش, ویسے ہی ایک بات کر رہی ہوں, ماشاءاللہ زرداری صاحب کا جتنا دماغ ہے, اگر وہ ایک چیز ٹھان لیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو وہ کیسے کریں گے, لیکن نون آپ مجھے بتائے کہ ان کے وزیر اعظم سزا یافتہ ایکس وزیر اعظم, اس کے بعد انہوں نے جو 16 ماہ کی کارکردگی دکھائی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, اور سب بڑے بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا, تو وہ ان کو جی